ایک شخص نے 99 مرڈر کیے تھے، بخاری کی حدیث، اور پہنچ گیا کسی آدمی کے پاس، وہ کم علم تھا بیچارہ، اسی لیے کہا گیا کہ کم علموں سے کبھی فتویٰ مت پوچھنا۔ ہمارے ہاں بڑی ایک جہالت یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے آدمی سے مسئلہ پوچھ لیا جاتا ہے، مولانا صاحب مسئلہ کیا؟ میرے بھائیوں، آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیوی کو ہارٹ کی پرابلم ہو تو آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کو کڈنی کی پرابلم ہو تو کڈنی اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں، ہر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں چلے جاتے ہیں۔ کسی کو لیور کی پرابلم ہو تو آپ کسی پیٹ اسپیشلسٹ کو دکھلاتے ہیں، آنکھ میں پرابلم ہو تو آئی اسپیشلسٹ کو دکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کے بھی مراتب رکھے ہیں، کسی کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے جاننے والے کسی مفسر سے آپ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھئے، کوئی حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو حدیث کے علم رکھنے والے کسی حدیث جاننے والے آدمی سے پوچھئے، کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مثلا بخاری کی حدیث میں ہے 4 دن مسافر قصر کر سکتا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ 15 دن مسافر نماز میں قصر کر سکتا ہے، اور بخاری کی حدیث میں کہ 19 دن قصر کر سکتا ہے۔ ایک ہی حدیث بخاری کی، اب 4 دن قصر کرے گا کہ 15 دن قصر کرے گا کہ 19 دن قصر کرے گا، قصر کتنے دوری پر کرنا چاہیے؟ بخاری کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے 3 میل پر قصر کیا، بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے 16 میل پر قصر کیا، بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے 48 میل پر قصر کیا۔ اب کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ لو مولانا صاحب قصر کتنے کلومیٹر پر ہے، تو وہ تو بیچارہ آپ کو کیا بتا پائے گا، جو اس کو یہی نہیں معلوم کہ 3 میل پر کب کرے، 16 میل پر کب کرے، 48 میل پر کب کرے، جس کو یہی نہیں معلوم 4 دن قصر کب کرے، اور 19 دن کب کرے اور 15 دن کب کرے۔ اس لیے حدیث کوئی مسئلہ آپ کو جاننا ہو تو کوئی فتویٰ دینے والے کسی مفتی کے ساتھ آپ جا کے پوچھئے، چاہے کہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ABCD جو ملا آپ نے اس سے مسئلہ پوچھ لیا صاحب۔ یہ بھی ہر کسی سے مسئلہ پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی اناڑی نائی کے پاس آپ شیونگ کرانے چلے جائیں تو بجائے آپ کی داڑھی بنانے کے خطرہ ہے کہ گردن نہ کاٹ دے، بالکل یہی پوزیشن ہے کسی ایرو غیرو سے آپ مسئلہ پوچھیں کہیں آپ کو الٹا سیدھا مسئلہ نہ بتا دے۔ اور پھر دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے اور اس کو علم نہ ہو تو صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقوی کی بات کرتے ہیں، امام مالک کتنے بڑے بزرگ ہستی گزری ہے، 4 امام دنیا میں بہت مشہور ہیں، ان میں ایک امام مالک بھی ہیں۔ امام مالک سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے، جرجی صاحب سے ایک دن میں 40 مسئلے روز پوچھے جاتے ہیں۔ غور کرو، غور کرو، ان سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے، کن سے؟ امام مالک سے، اور 40 مسئلے پوری زندگی میں پوچھے گئے تو 36 مسئلوں کے بارے میں امام مالک نے کہہ دیا واللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو کتنی بڑی ڈگری ملی، کتنا بڑا بزرگ مانا گیا۔ دنیا کے 4 بڑے بڑے اماموں میں ان کا بھی نام ہے، امام مالک۔ 40 مسئلوں میں اگر مولانا جرجی سے ایک دن میں 10 مسئلے پوچھے جائیں اور ایک مسئلے میں اگر کہنے کے تھوڑا دیکھ کے بتاؤں گا ابھی پتہ نہیں، تو لوگ کہیں گے کیا یار اتنا بڑا مولوی کہہ رہا دیکھ کے بتاؤں گا، اس کو کیا آتا ہے؟ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی بیچارہ تقریر نہ کر پائے، خطبہ نہ دے پائے تو جاہل عوام کیا کہتی ہے؟ ارے صاحب کیا پڑھ کے آیا مدرسے میں 8 سال، وہ تو یار 10 منٹ بول بھی نہیں پاتا ہے۔ ہمارے یہاں علم کا معیار یہ رہ گیا ہے، اکھاڑا بنا دیا ہم نے۔ امام مالک سے 40 مسئلے پوچھے گئے اور 40 میں انہوں نے 36 کے بارے میں کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، اور 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا، بتایا، لیکن انتقال کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا وہ 4 مسئلوں کا جو جواب میں نے دیا اس پر رو رہا ہوں، 36 کا جواب تو میں نے بالکل صحیح دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پکڑ نہیں کرے گا، میرا مواخذہ نہیں کرے گا، مجھ سے سوال جواب نہیں کرے گا، لیکن ان 4 کے بارے میں جو ہم نے بتایا ہے اللہ اس پر مواخذہ نہ کر لے کہ آئے امام مالک تو نے 4 مسئلوں کا جواب دیا ہے، تجھے صحیح سے اس کا علم بھی تھا یا نہیں، قرآن و حدیث صحیح سے پڑھا تھا یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا صحیح مطالعہ کیا تھا یا نہیں، اسٹڈی کی تھی یا نہیں، مجھے ان 4 مسئلوں کا جو جواب میں نے دیا اس پر مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میرا سوال جواب نہ کر لے، حساب کتاب نہ لے لے۔ کتنا محتاط رہنا چاہیے، کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ یہاں تو لوگ ایک حدیث سناتے ہیں بس
آج ایسے ایسے لوگ آپ دین کی دعوت دیں گے آپ کو اور کہیں گے صاحب مولوی لوگ تبلیغ نہیں کر رہے تو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور دلیل کیا دیں گے؟ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، ایک آیت کا بھی علم ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جتنا علم ہے پہنچا دو۔ میں کہتا ہوں ایک آیت کا بھی علم ہے، چلیے آؤ میں تم سے ایک بحث کرتا ہوں۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلے، لیکن یہ قرآن کے کس پارے میں ہیں؟ 30ویں پارے میں۔ میں پوچھتا ہوں چلیے آپ کو قرآن کی ایک بھی آیت کا علم ہے تو مجھے بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت سب سے پہلے اس کو کیوں لکھا گیا؟ چلیے ایک آیت میں بسم اللہ الحمدللہ چھوڑ دیجئے، الرحمن الرحیم چھوڑ دیجئے، مالک یوم الدین چھوڑ دیجئے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بسم اللہ، بسم کو ہٹا دو، 3 چیزیں رہ گئیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔ مجھے بتائیے اللہ کا نام ہے نہیں؟ اللہ، رحمان اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ الرحیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ بسم، اس کے بعد کیا ہے؟ بسم کو ہٹا دو، اللہ الرحمن الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔ 3 نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی پہلی آیت ہے ہمارے پاس، ابھی دوسری آیت نہیں ہے، پہلی آیت۔ پہلا سوال سب سے پہلے اس کو کیوں لائے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں اتارا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کو پہلے پارے میں بھی نہیں لائے، 30ویں پارے میں۔ کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں؟ آج اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں لوگ، اور کس بنیاد پر آج وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے ہم اور آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان سے ہم مسئلے اور مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کیا ہماری قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ سیفئی میں جاتا ہے کوئی آدمی، اگر انتقال کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیفئی میں تو تم لے گئے، وہ مریض مر گیا ہے، کوئی اور اچھا اسپتال نہیں ملا تھا۔ مجھے بتائیے جب دنیاوی معاملات کے اندر آپ ہاسپٹل اور اچھے ڈاکٹروں پر انگلی اٹھا سکتے ہو تو آپ نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مسئلے پوچھنا کیسے شروع کر دیا ہے، جو ابھی لفظ مسئلہ نہیں بتا پائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، فتویٰ دینے والے کو مفتی کیوں کہا جاتا ہے، افتاء کیا ہے، یہ ڈگری کس کو ملتی ہے، کون فتویٰ دے سکتا ہے، جن کو ابھی یہ نہیں معلوم آج ان سے آپ مسئلے پوچھتے رہتے ہو۔ آپ نے دیکھا اس کی داڑھی بڑی ہے، اسی کو مولانا سمجھ لیا آپ نے، داڑھی تو فرعون کی بھی تھی۔ میرے بھائیوں، علم ایک الگ چیز ہے، اس لیے دین کے مسئلے کو بھی آپ کو انہی سے پوچھنا ہے، ورنہ بالکل ایسے ہی ہے بندر کے ہاتھ میں استرا دے دیا تو آپ یاد رکھنا کہ وہ گردن کاٹ دے گا، بال نہیں بنائے گا، شیونگ نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کا نام آ گیا تھا تو رحمان اور رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ اور رحمان جب آ گیا تھا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ رحمان کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا۔ جب اللہ نے ایک بار رحمان کہہ دیا تو دوبارہ رحیم کیوں کہا؟ چلیے پہلے اتنے ہی مسئلوں کا جواب دے دیجئے، آگے پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ وضو بناتے وقت صرف بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت صرف بسم اللہ، وہاں رحمان رحیم آپ نہیں پڑھیں گے۔ سن لیجئے، اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا مولانا حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اللہ کا نام لو، اور اللہ کا نام آ گیا بسم اللہ، اللہ کا نام آ گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا الرحمن الرحیم بھی پڑھو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ مولانا لے لوں تو حرج کیا ہے؟ لے لوں تو حرج کیا ہے؟ حرج ہے، حرج یہ ہے کہ نبی نے صرف اللہ کا نام بتایا، تم الرحمن الرحیم اپنی طرف سے داخل کر رہے ہو، نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھ رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد مکمل سمجھ رہے ہو۔ اور ہر جگہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، وضو بناتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر مجھے بتاؤ قربانی کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہاں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہہ دیتے ہو؟ پھر وہاں پر بھی الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب آپ یہاں پڑھنے میں حرج نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھنے میں حرج کیوں سمجھ رہے ہو؟ ادھر بھی کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، وہاں آپ نہیں کہو گے، کیوں؟
میرے بھائیوں وہاں حرج کیا ہے؟ اگر یہ پیمانہ آپ کا ادھر ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے، اور اگر ادھر نہیں تو ادھر کیوں؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیا ہے لیٹرین میں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس سے پہلے کوئی بسم اللہ بھی کہہ دے تو یہ شیطان کی آنکھوں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ کہا جا سکتا ہے. اب کوئی آدمی وہاں جا کے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیسا لگے گا؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کہیں گے اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے. نماز کی نیت ہے ہی اللہ اکبر. آپ مسجد میں آئیے، وضو بنا کے آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آئیے. سنت پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، دل میں نیت کیجئے سنت اللہ اکبر. آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ تو نماز کے بیچ میں آ رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں بسم اللہ بتائی ہے اللہ کے رسول نے، تم پہلے بسم اللہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی اکرم کی اس بسم اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نئی بسم اللہ ایجاد کی. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسے ہی مولوی جرجیز کو اتنا بڑا مقام نہیں مل جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. پرسوں رات جو جاگنے والی تھی وہ سونا پور بھانڈوب میں تھی، اور اسی دن مالونی والے آ گئے، ملاڈ والے کہنے لگے مولانا ایک ہی رات 2 جگہ بول دیجیے. بیچارے یہاں تقریر کر رہا، وہاں دوسری جگہ کے لوگ گاڑی لے کے کھڑے ہیں. ایک جگہ بولا 12 سے 1 تک، اور پھر وہاں سے گیا 1 گھنٹے کا سفر کر کے 2 بجے پہنچا، اور وہاں 2 سے 3 تک وہاں بولا. اور پہلے دن جو 25ویں رات تھی کرلا میں بولا. وہ روک رہے تھے آج کی رات بھی، میں نے کہا نہیں بھائی میرے بھی بیوی بچے ہیں، مجھے بھی جانے دو، والدین کی طبیعت، ہمارے والد کی طبیعت خراب ہے، ٹکٹ تھا. تو میرے بھائیوں ان مسائل پر غور کیجئے. ان مسائل پر مسئلے وہی چلیں گے، اپنی عقل سے نہیں. شریعت نام ہی نہیں ہے اپنی عقل کو دخل دینے کا، شریعت نام ہے محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا. جہاں بسم اللہ بتائی وہاں بسم اللہ پڑھو گے. ابھی دیکھنا چاند ہوگا جب عید کا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے اللہم اہلہ بالامن والایمان. یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مولانا اگر ہاتھ اٹھا دیں تو حرج کیا ہے؟ تو پھر لیٹرین میں بھی جا کے ہاتھ اٹھاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لو تو حرج کیا ہے؟ جب لیٹرین میں ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی طریقے سے چاند کی دعا بھی ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین. نہیں ہے ثابت. بہت سے لوگوں کو دیکھا اذان دی لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. ارے اللہ کے بندے یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے. جہاں ہاتھ نہیں اٹھائے ہمیں وہاں نہیں اٹھانا ہے، جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا ہے. شب قدر ہے آج کی رات، اکیلے میں جائیے اٹھائیے ہاتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں اٹھاؤ ہاتھ، جتنی لمبی دعا مانگنا ہو مانگو. یہ مولوی والی دعا نہیں، اللہ روزی روٹی میں برکت دے آمین، اللہ فلاں بیمار ہے اس کو طبیعت ٹھیک نہیں آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گئی دعا. یہ فارمیلٹی نہیں ہے. یہاں فارمیلٹی نہیں، یہاں اپنی دعا مانگو. اس لیے کہ جو چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہو مولانا جرجیز کو بھی بتانا نہیں چاہتے ہو. ہے بھائی آپ کے دل میں ایسی بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. مانگی آئے اپنے رب سے، اور آپ اپنے رب سے چھپا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے.